الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. حضرات گرامی، میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ رمضان مبارک کا آج 15واں روزہ تھا، 16واں روزہ تھا. الحمدللہ ہم نے جو ہے 17ویں تراویح آج پڑھی ہے. یہ مہینہ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے، اور الحمدللہ اس میں وہ لوگ جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جو اس مہینے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑے اجر موجود ہیں. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری اس توفیق میں مزید اضافہ فرمائے، اور یہ باقی ماندہ جو دن رہ گئے ہیں، مطلب ایام معدودات اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو، کہ مختصر دن ہے، کٹھن دن ہے، مگر ہمارے لیے یہاں پر جس معاشرے میں ہم جس وقت رہ رہے ہیں بہت آسانیاں ہیں. 12 گھنٹے کا روزہ ہے، مگر جو لوگ جہاں پر دوسرے ممالکوں میں رہ رہے ہیں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اور مڈل ایسٹ وغیرہ میں، وہاں پہ تو بڑے لمبے لمبے بڑے مشکل روزے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، اور ان سب کی مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آسانیاں پیدا کرے اور ان کی اجر کو قبول فرمائے. آج الحمدللہ ایک طویل جو ہے وہ صورتیں، خاصی صورتیں آج الحمدللہ ختم ہوئی ہیں. اس میں سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ اور سورہ احقاف، سورہ محمد اور سورہ فتح. تو یہ تقریباً 7 کے قریب صورتیں الحمدللہ جو ہے وہ آج ہم نے سنی ہیں، اور حفاظ کرام نے ہمیں آج الحمدللہ سنائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ فرمائے. اور آج ہم جو ہے وہ سورہ دخان کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، کوئی ہم ایک اہم صورت لے لیتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے یہاں پر گفتگو رکھتے ہیں. سورہ دخان جو ہے وہ اہم ہے، اور ویسے تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا قرآن ہی ہمارے لیے اہم ہے، ہمارے لیے دستور ہے، ہمارا قانون ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سورہ دخان کے حوالے سے جو خصوصیت اس کے اندر جو موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے، مکے کا دور، اگے دوبارہ مکے کا دور، اور ابتلا و مشکلات کا دور، اور وہ جو بہت ہی ایمان لانے والوں کی جو تھوڑی سی جماعت ہے وہ بہت سارے مصائب سے دوچار ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حالے مارے جا رہے ہیں، ان بھی وہ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے جو لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں، اولو العزم لوگ جن کو کہیں گے، جن کے جذبے بڑے جوان تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے، وہ جماعت جو ہے بڑی مشکلات اور بڑی پریشانیوں سے گزر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پیش کرتے ہوئے تقریباً نبوت کے 7واں یا 8واں سال ہو چکا تھا، مگر لوگ جو ہیں وہ مان کے نہ دیتے تھے. وہی اپنی پرانی رٹ کہ جو ہے یہ کیسے ہوگا، مرنے کے بعد کس طرح اٹھائے جائیں گے، آخرت کیسے برپا ہوگی، یہ کتاب جو ہے یہ کس نام سے آئی ہے، یہ عربی زبان میں کس لیے آ گئی ہے، اور یہ کون سا بہت بڑا کمال ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کے اندر یہ کلام جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے. اور اس طرح کی بے شمار چیم و گوئیاں اور بے شمار پروپیگنڈے اسلام کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جاری و ساری تھے. ان حالات کے اندر ایک دائی کا جو فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک جو دائی ہوتا ہے، دعوت دینے والا ہے، جو لوگوں کو بلانے والا ہے،
اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ لوگ کسی نہ کسی طرح اس کے دین کی طرف پلٹ کے آ جائیں اور اس کے دین کو ماننے لگیں، قرآن کے قانون کو، قرآن کے پیغام کو سمجھنے لگیں، اور اللہ کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایمان لے آئیں اور ان کے پشت پناہی کریں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ جب وہ داعی کے سامنے جب یہ صورتحال نظر آتی ہے تو وہ مشکلات اور ابتریوں کو دیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، پریشان بظاہر پریشان ہیں مگر اندر سے ان کے ایمان مضبوط ہے۔ بہرحال انسان ہے، گوشت پوشت کے ہمارے جیسے انسان تھے، وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، اور کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں ہے۔ 1400 صدیاں گزر گئی ہیں اور بالکل ایک دم اس وقت بھی لوگ اسی طرح ہی سوچا کرتے تھے جس طرح آج ہم سوچتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ بتوں کو رکھ کے سامنے خانہ کعبہ کے سامنے جو ہے وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آج جو ہے بظاہر بت تو نظر نہیں آ رہے ہیں مگر ہمارے دلوں میں اور ہمارے دماغوں میں ہمارے جو ہے آگے پیچھے بہت سارے بت ہمیں نظر آئیں گے، اور اگر ہم ٹٹولنا شروع کریں، اپنے آپ کو گیج کرنا شروع کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کن کن بتوں کی پرستش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ امت مسلمہ جس کو اس دنیا کی امامت کی منصب پر فائز کیا گیا تھا، وہ جو ہے وہ اس وقت مغلوب ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ یہ جو ہے یہ صورتحال زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گردش ایام اس وقت کو دیکھ لیں، ہو سکتا ہے جب تک ہمارے دیدے گردش کر رہے ہوں، ہمارے سروں پہ جب تک سر رکھے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے اس وقت تک جو ہے ہم وہ جو ہے وہ حالات دیکھ لیں اور ہم خود دیکھ لیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، جو انشاءاللہ اسلام دوبارہ جو ہے منہاج النبوہ اس سرزمین پر، اس دنیا پر نافذ العمل ہوگا اور لوگ جو ہے اس پہ چل کے دکھائیں گے۔ ایسے اولو العزم لوگ انشاءاللہ دوبارہ پیدا ہوں گے، انشاءاللہ ہمارے میں سے نکلیں گے۔ تو یہ ایک داعی کی جو کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح لوگ جو ہے اس کے دین کی طرف واپس پلٹ کے آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انتہائی جو ہے وہ انپریسیڈنٹلی آپ یہ کہیں کہ چیز کی، وہ رسول جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت کا پیغام بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ انہوں نے ایک کوشش یہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اس مدینے کے اندر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے ایک بہت زبردست قسم کا مصر میں قحط آیا تھا۔ تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کی کہ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے وہ قوم میں تو نے قحط نازل کیا تھا، اس طرح کا ایک قحط جو ہے وہ مکے میں آ جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ مشکلات دیکھیں گے یہ کفار تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف واپس پلٹ کے آئیں، کیونکہ بظاہر وہ لوگ ایک اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی وحدانیت پر بھی یقین رکھتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ نے پیدا کی ہے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ زندگی اور موت کے فیصلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اور مگر ان کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے کچھ بتوں کو شریک کیا ہوا تھا، کچھ جو ہے وہاں پر کچھ بت تھے جن کے اوپر مختلف قسم کے چڑھوائے کیا کرتے تھے، کوئی آیا بقادر تھا، کسی کے لیے زمان و مکان کے جو ہے حجابات اٹھ گئے تھے، کوئی ان کو ہر طرح کی جو ہے وہ مصیبتوں سے بچاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو تھی وہ لات و عزا اور اس طرح کے تمام جو بت جو مکے کے اندر انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب ان کے اوپر مشکلات پیش آئیں تو ہو سکتا ہے ان کے دل نرم ہو، یہ واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آئیں اور اللہ کے دین کو مانیں، اور ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ٹوٹ کر ہماری طرف آ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کیا، اور ایک اتنا زبردست قسم کا قحط مکے کے اندر آیا کہ لوگ بلبلا گئے، لوگ جو ہیں وہ کانپ گئے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دھواں جیسا مدینے کے اوپر آندھی بالکل ایک دم چل رہی تھی، جیسا کہ مطلب یہ کہ گھٹا ٹوپ آندھی ہے، ایک دھواں جیسا ہے، اور کوئی فصلیں نہیں ہیں، بالکل ایک دم بنجر زمینیں ہوئی چلی جا رہی ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے فصلیں نہیں ہیں، قحط بڑا زبردست قسم کا ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ ابو سفیان جو اس وقت قریش مکہ کا بہت بڑا لیڈر تھا، وہ تک بسیج گیا، اور وہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ محمد آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ جو ہے قحط جو اتنی زبردست قسم کا آیا ہوا ہے اس سے ہمیں نجات دلائی جائے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا مطلب کہ اطمینان ہوا کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ تھوڑے سے جو ہے پسیج رہے ہیں، اس دین کی طرف تھوڑے سے لوگ مائل ہو رہے ہیں۔ مگر جس وقت اللہ نبی کریم جب یہ صورتحال پیش آئی تو اس وقت یہ سورہ دخان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی، اور اس پوری صورتحال کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ کیا ہے۔ اب اس تبصرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جو بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کفار جو ہیں بظاہر نمائشی طور پر تم کو تنبیہیں دکھا رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کے دل کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ کفر ہے، کفر ان کے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ مان کے دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تقریباً اس کے اوپر جو تبصرہ کیا ہے وہ تقریباً 3 حصوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خطابات اس کے اندر کیے ہیں سورہ دخان کے اندر۔ ایک مختصر صورت ہے مگر بڑی جامع صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اول تو یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصنیف کردہ نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ قرآن اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم بہت بڑی غلطی پر ہو۔ یہ کتاب جو ہے وہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو شہادت دیتی ہے پورے اس دنیا کے سامنے، جو کچھ تمہیں آیات نظر آ رہی ہیں ان کی شہادت دیتی ہے، یہ دنیا کو قائم کرنے کی شہادت دیتی ہے، اور وہ خداوند عالم کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ کہتا ہے۔ اس کی دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس کتاب کو، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ جانی، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کتاب تمہارے لیے ایک بہت بڑی بلا ہے، مگر یہ سمجھ لو کہ یہ حقیقت میں انتہائی مبارک گھڑی میں یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراسر اس کتاب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس کتاب کو نازل کرنے کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اہم طور سے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت مبارک۔ اب آپ یہ دیکھیے وہ مبارک گھڑی کون سی تھی؟ آج ہم اسی مہینے کے اندر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ مہینہ جو ہے شہر رمضان الذی، یہ مہینہ جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کی مبارک ساعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی جو آخری 10 طاق راتیں ہیں اس میں اس کو تلاش کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 21ویں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 23ویں ہیں، 27ویں ہیں، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پورے 10 دن جو ہیں، پورے کا پورا جو آخری عشرہ ہے اسی کی رات میں جو ہے اس کو تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اسی کے اندر جو ہے وہ تم اس رات کو پالو کہ جس رات کو یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کی موت کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کا بجٹ تیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہمیں اس سال میں کس کو کتنا دینا ہے اور اس سال میں ہمیں کس سے کتنا کم کر لینا ہے۔ تو یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ عظیم راتیں ہیں، اور ہم نے اس عظیم رات میں اس کتاب کو پیدا کیا ہے، اس کتاب کو نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخری الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ سراسر تم سب لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کہ ہم نے جو ہے اس رات کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ عظیم رات بنایا۔ اس کے بعد جو اس میں تیسری بات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ تم نادانی اور غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو، اور رسول اس کتاب کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑ کر جو ہے وہ تم جیت جاؤ گے، حالانکہ ہم نے اس کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے وہ تنزیل من رب العالمین کی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ خاص ساعتیں ہیں، یہ وہ ساعتیں ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے کر رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی قسمتوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مطلب جو لوگ دنیا کے اندر آ رہے تھے ان کے لیے ان کی قسمتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر رہا تھا، اس وقت یہ کتاب جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اور اس کے بدلے اگر تم جہالت کی روش مسلسل اگر اختیار کرتے رہو گے تو تم جو ہے وہ کسی طور پہ بھی یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قائم کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ اس کے بعد چوتھی بات جو اس کے اندر جو توجیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خطاب ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ کو آخر میں کائنات کی ہر چیز کا وہ جو ہے وہ مالک ہے، اور وہ
وہ جو ہے آخرت اور زندگی اور موت کے اوپر تمہیں بھی یقین ہے. کفار کو مخاطب کر کے کہتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں یہ بات کہی، کفار کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ تم تو زندگی اور موت کو تمہیں پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے زندگی اور موت اسی کی طرف سے ہوتی ہے، اور تمہیں اس کے اوپر، مگر تم اس کے اوپر جو حجت کرتے ہو وہ حجت یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی وزن نہیں ہے. وہ حجت یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے، لہذا ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ آیا کہ اگر تمہارے باپ دادا احمق تھے تو کیا تم بھی اندھے اور بیروں کی طرح اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے رہو گے، یا آنکھیں کھول کے دیکھو گے کہ اللہ کا جو کلام تمہارے سامنے نازل ہو چکا ہے اس کی جو آیات ہیں، اس کی جو کتاب ہے، اس کی طرف جو ہے اگر تم توجہ نہیں کرو گے تو تم جو ہے بالآخر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس کے بعد پانچویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب جو نازل کی ہے وہ رحمت کے لیے نازل کی ہے، برکت کے لیے نازل کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ جو ہے یہ دنیا اس وجہ سے نہیں بنائی ہے کہ خالی جو ہے تم پیٹ بھرو اور شکم پروری کرو اور اس کے بعد جو ہے قبر میں اتر جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے تمہارے لیے ہدایت کا پیغام، تمہارے لیے ہدایت کے طریقے پیدا کیے ہیں، تمہارے لیے ہدایت کے طریقے پیدا کیے ہیں. اس ہدایت کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہیں، رسولوں کو بھیجا ہے. مطلب مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں پیدا کر کے ایسے شترے بیمار کی طرح چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے. ہمارے ہدایت کے لیے اس نے جو ہے وہ آسمانی کتابیں بھیجی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ علم سماوی بھیجی ہے، اور اس کے بعد رسولوں کو بھیجا ہے جو اس کو مانتے ہیں، وہ اس کی ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قحط کا زمانہ ہے اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے جو ہے وہ ان کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ یہاں پر قحط آ جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ واپس پلٹ کے دین کو ماننے شروع کر دیں. یہ لوگ ان تمام چیزوں کو کہاں ماننے والے ہیں؟ ان کے دل کے اندر کفر بیٹھا ہوا ہے، ان کے دل کے اندر شرک بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اتنی چھوٹی موٹی باتوں سے نہیں مانیں گے. ان کے اوپر کوئی بہت بڑا عذاب جب آئے گا اس کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت میں اس کتاب کی حقیقت کیا ہے. اور یہ عذاب جو ہے ان کے لیے وہ آخری عذاب نہیں ہوگا، بلکہ یہ تسلسل ہوگا، یہاں سے اس دنیا سے شروع ہوگا اور آخرت تک جو ہے وہی کتاب ان کے لیے چلے گا، ان کے لیے جو ہے وہ یہ عذاب ان کے لیے چلے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے آگے چل کر فرعون کی اور اس کے قوم کے حوالے سے جو ہے بات کی ہے. ان کو کہا ہے کہ اس کی قوم کو بھی اوپر ہم نے آزمائش یہ ڈالی تھی کہ اس کے درمیان بھی ہم نے ایک بڑا اولوالعزم نبی پیدا کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اور اس کے بعد اس قوم نے بھی اس نبی کا انکار کیا تھا. کفار مکہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو بھی اس نے انکار کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے حالانکہ فرعون کو بہت ساری نشانیوں کے ساتھ بھیجا تھا، ان کے سامنے تو ساری نشانیاں کھول کے بتا دی تھی، اور ان کے دل کے اندر یہ پتہ چل گیا تھا ان کو کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا نبی ہے، اور یہ جو ہے وہ یہ جس رب کی بات کرتا ہے، جس ایک رب کی بات کرتا ہے، یہ سچا اور حق ہے، یہ تمام سچ اور حق ہے. مگر اس کے باوجود کیونکہ وہ اس وقت دنیا کے طاغوت بنے ہوئے تھے، جو ہے وہ اپنی دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، اس وجہ سے وہ جو ہے وہ اس آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی دشمنی تھی اور وہ اس کو مان کے نہ دیتے تھے. ان تمام چیزوں کو اگر یہ پوری صورت کا اگر ہم جائزہ لیں، اس پوری صورت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں جو چیز اس کا ماں حاصل ہے، اس کے اندر جو نکلتا ہے جو میسج وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں جو دین دیا ہے، یہ محض اس دین کو مان کر بیٹھنے کے لیے نہیں دیا ہے. یہ دین جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے نہیں آیا ہے، یہ قرآن اس وجہ سے نہیں آیا ہے کہ ہم اس کو پڑھ لیں اور اس کو سن لیں اور اس کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ دین جو ہے اس دنیا پر نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور اس دین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کہا ہے سورہ آل عمران کے اندر کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر واولئک هم المفلحون، کہ تم لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، جو لوگوں کو برائی سے روکیں
اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہی معروف، وہی جو ہے وہ نیکوکار ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ اصل میسج جو ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ دین کو صرف مان کے ہم بیٹھ جائیں اور اس کے بعد نمازیں پڑھ لیں، اس کے بعد قرآن سن لیں اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، تو یہ دین اللہ کا کس طرح نافذ ہوگا؟ یہ کس طرح لوگوں کے سامنے یہ دین، لوگوں تک یہ دین کس طرح پہنچے گا؟ اصل چیز یہ ہے جد و جہد، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہے، جو پوری 23 سالہ آپ کی زندگی ہے، 13 سال آپ کے مکے کی، 10 سال آپ کے مدینے کی، اور یہ زندگی جو ہے پوری کی پوری متحرک زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا تھا؟ آپ ذرا سوچیں، ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، حضرت فاطمہ جو ہے وہ دروازہ کھولتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سفر کے تھکان کے آثار ہیں، آپ کے چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے، کہیں تھوڑے بہت خون کے دھبے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں سر دھلانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ان کے سر دھو رہی ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ تو دیکھیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم پہ لگے ہوئے یہ پیون لگے کپڑے اور آپ کے بالوں، آپ کے چہرے پہ جو تھکان کے نشان ہیں، آپ کے بالوں پہ جو گرد ہے، ان کو جب دیکھتی ہوں، بیٹی ہوں، دل میرا ملول ہو جاتا ہے، مجھے رونا آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اٹھ کے دوزانے ہو کے سامنے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر میرا یا آپ جیسا کوئی باپ ہو تو ہم تو یہ کہیں گے کہ آئندہ اچھا بیٹی، میں آئندہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر رکھوں گا، میں جو ہے وہ کم سے کم کو محنت کروں گا۔ مگر وہ محنت کیا ہے؟ ایک قافلہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نکل کے گھر سے چلے جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ رات کے 12-1 بجے 2 بجے قافلہ آ رہا ہے، پہنچ گئے، ان کو اللہ کی دین کی دعوت پہنچانی شروع کر دی۔ ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایک آدمی مل جائے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ 2 آدمی مل جائیں جو اللہ کے دین کی طرف آ جائیں۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جب فاطمہ جب یہ بات کہتی ہیں تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا میسج دیتے ہیں۔ وہ میسج آج تک وہ ہماری رہتی دنیا کے لیے وہ میسج ہے۔ کہتے ہیں کہ فاطمہ گریہ اوزاری نہ کر، تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مشن دے کر بھیجا ہے وہ مشن اس دنیا میں نافذ عمل ہو کر رہے گا۔ جہاں جہاں تک سورج کی کرنیں پہنچتی ہیں وہاں تک تیرا اللہ کا دین پہنچے گا، چاہے لوگ اس کو عزت سے قبول کریں، چاہے لوگ اس کو ذلت سے قبول کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ وہ بیٹھ نہیں گئے تھے، جب ان کو نبوت ملی تھی متحرک ہو گئے تھے، دیوانے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ جو لوگ تھے، محمد رسول اللہ آج پڑھا گیا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، اور جو لوگ جو ان کے ساتھ، جو ان کے جو ساتھی ہیں، وہ دشمن پر نرم چارہ نہیں ہے، وہ سخت جان ہے، دشمن کے خلاف سخت جان ہے اور آپس میں رحیم ہے۔ اور جب ان کو تم دیکھو گے تو وہ سر سجود ہوں گے، اور جو ہے سجدے کے نشان تم ان کے چہرے پہ، ان کی پیشانیوں پہ دیکھو گے۔ یہ سجدے کے نشان وہ نہیں ہے کہ جو انسان کے سجدہ کرنے پہ ان کے پیشانیوں پہ جو گٹھا آ جاتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے ایسے کہ جس کے ان کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان کے چہرے کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلے کہ واقعتاً یہ کل عزم آدمی ہے، یہ محمد کا سپاہی ہے، یہ محمد کا غلام ہے۔ کیا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لوگ سارے کے سارے لوگ پہنچتے ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ پلاننگ کر کے آتے ہیں، ٹارگٹ کہ آج حمزہ کو جو ہے اس کو جو ہے آج اس کو قتل کرنا ہے۔ کیوں؟ اس نے عتبہ بن ربیعہ کا گردن اڑائی تھی، لہذا یہ کہ آج سارے کے سارے سرداران قریش سب لوگ احد کے اندر پہنچتے ہیں۔ حضرت حمزہ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ حضرت حمزہ جو ہے وہ شتر مرچ کا پر لگا کر اعلان کرتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے بتاتے ہیں کہ میں حمزہ ہوں، چھپ کے کسی کونے میں نہیں بیٹھ جاتے کہ میں جو ہے مجھے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کہ میں 2-3 سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ آگے پیچھے گھومتے رہے میرے، اور میں اپنی جان بچا کے پیچھے کھڑا رہا ہوں۔ کہتے ہیں شتر مرچ کا پر لگائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں حمزہ ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں، کون ہے میری تلوار کی کاٹ پہ آتا ہے؟ اور اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ وہ پورے کے پورے واقعات ہیں۔ ہند جس نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا دیوانے لوگ ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ کیا پاگل لوگ ہیں؟
ان کے دل کے اندر جس وقت ان کو اللہ کا میسج ملا، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس دین کو نافذ العمل کرنا ہے، محمد کے ساتھ لگے رہنا ہے۔ اصل مشن یہی ہے کہ ہم جب تک اللہ کے دین کو نافذ نہیں کریں گے، سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اس کے بعد پھر معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو چل رہے ہیں، جو قرآن کا میسج لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، قرآن کی دعوت کو لے کے اٹھ رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں۔ آپ کو ہمارے اپنے معاشرے کے اندر آگے پیچھے چلتے ہوئے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کی زندگیاں جو ہیں وہ جن کی زندگی جو ہے وہ قرآن سے تعلق رکھنے کے بعد تبدیل ہو چکی ہے۔ لہذا یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے، اصل میسج یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو سن رہے ہیں، اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ آج 17ویں تراویح الحمدللہ ہم اس کو سن بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں، اور پوری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے اس کا میسج لوگوں تک پہنچائیں۔ جو بات آپ یہاں پر سنتے ہیں اس میسج کو آگے بڑھائیں، لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ جو بات آپ کریں گے وہ آپ کے دل میں اترے گی، جب لوگوں تک پہنچے گی وہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے جس میں علامہ اقبال کہتے ہیں اس کتاب کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنے ذخیرے ہیں کہ جو بھی آدمی اس سمندر کے اندر گھسے گا کہ اس کے اندر سے 2 بوند لینا چاہے گا وہ اس کو 2 بوند بھی مل جائیں گے، مگر جو پورا کا پورا سمندر لینا چاہتا ہے وہ اس کتاب کے اندر سے اس کو پورا کا پورا سمندر مل جائے گا۔ اور اگر آدمی صرف جا کر 2 بوند لے لے اور جو ہے وہ پورا سمندر نہ لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص بڑا بخیل ہے۔ اللہ تبارک جو ہے وہ جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت و کردار۔ مطلب یہ کہ یہ غوطہ اندر جا کر اس کے اندر جا کر جو ہے اس کے اندر سے جو کچھ نکالنا ہے، اس کے اندر جو سیپی ہیں، اس کے اندر سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام ہے اس کو نکالیں اور لوگوں تک اس کو پیغام کو پہنچائیں، اور یہی پیغام ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن کی قارئین خود کہتے ہیں کہ یہ جو پیغام ہے، یہ جو قرآن ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے جو الفاظ ہیں یہ انتہائی سہل ہیں۔ ہم ویسے دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے مشکل ہیں، مگر یہ قرآن کے قارئین کا یہ بیان ہے کہ یہ سب سے سہل الفاظ ہیں۔ اگر آپ پرانے زمانوں کی کہانیاں جو عربی زبانوں کے اندر، جو عربی لغت کے اندر عربوں کی کتابیں ہیں، اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے مقابلے میں یہ قرآن بہت سہل ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے اس کے اندر لفاظی کی ہوئی ہے، اس کے اندر جو ہے نا ویکیبلری ڈالی ہوئی ہے، مگر اس کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آسان اور سہل زبان کے اندر پیش کیا ہے تاکہ لوگوں تک اس کا میسج پہنچ جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ قرآن سے ہمیں تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی آج کا میسج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس پر ہم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔